دوستو، ایک زندہ انسان کو قبر کے منظر دیکھنے کی کوشش مہنگی پڑ گئی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ جب انسان اللہ کی قدرت میں دخل اندازی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو، شام کا وقت تھا۔ ایک قبرستان میں دو نوجوان ایک قبر کی کھدائی کروا رہے تھے۔ ایک کا نام احسن اور دوسرے کا نام زین تھا۔ یہ قبر ان کے دوست راشد کی تھی، جس کی ایک ہفتے بعد شادی تھی، لیکن ایک خاندانی دشمنی کے نتیجے میں اس کا قتل کر دیا گیا تھا۔ احسن اور جین کو جہاں دوست کے بچھڑنے کا غم تھا، وہاں وہ اپنے دوست کی آخری آرام گاہ کی کھدائی بھی خود ہی کروا رہے تھے۔ قبر کھودنے والے نے یعنی تکیہ دار نے کھدائی کا کام مکمل کیا اور کہا، میں سامنے اپنی جھونپڑی میں جا رہا ہوں، جب تمہارے دوست کا جنازہ آ جائے تو مجھے آواز دے دینا۔ دوستو، احسن نے گھر پر فون ملایا اور پوچھا کہ جنازے کو قبرستان میں لانے میں کتنی دیر ہے۔ شام ڈھلتی جا رہی تھی اور قبرستان میں اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ جنازے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ احسن نے زین کو دیکھا تو وہ اپنی ہی کسی سوچ میں گم تھا۔ احسن نے زین کو آواز دی تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا کہ رات کے وقت یہ قبرستان کتنا خوفناک لگتا ہے۔ اگر زندہ انسان یہاں رات کو آئے تو خوف سے ہی وہ مر جائے گا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ مردوں کا کیا حساب ہوتا ہوگا، اور ابھی ہمارا دوست بھی ہماری آنکھوں کے سامنے اس قبر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ دونوں کے بیچ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ زین کے فون کی گھنٹی بجی اور وہ ایک دم سے ڈر گیا۔ ڈرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے فون چھوٹا اور سیدھا قبر میں جا گرا۔ اب زین فون اٹھانے کے لیے راشد کی قبر میں کودا اور احسن کو آواز دی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور احسن کی مدد سے وہ قبر سے باہر نکل آیا، اور اس کے بعد احسن ایک دوسری قبر پر جا کر بیٹھ گیا اور دونوں بیٹھ کر راشد کی میت کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن زین کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ قبر کے پاس پڑی 4 صلیبوں یعنی 4 تختوں کو جو قبر کے اوپر رکھے جاتے ہیں، وہ ان کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ احسن کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ احسن، کیا تم ان صلیبوں کو اکیلے اٹھا سکتے ہو؟ احسن نے حیران ہو کر جواب دیا، اٹھا سکتا ہوں، پر تم ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ دوستو، پھر زین نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے راشد کی قبر میں جاؤں گا اور تم اوپر یہ صلیبیں رکھ دینا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قبر کے اندر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جب یہ صلیبی رکھ دی جاتی ہیں تو پھر اندر کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ احسن پہلے تو ڈرا اور زین کو ڈانٹا کہ یہ جنازے اور قبر کے ساتھ مذاق ہے، جس کی اجازت نہ تو ہمارا دین دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا معاشرہ دیتا ہے، لہٰذا تم اس حرکت سے باز آ جاؤ اور اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ زین نے کہا کہ میں چند منٹ کی بات کر رہا ہوں، تم صرف ایک دفعہ ان صلیبوں کو اوپر رکھنا، میں اندر جا کر فون کے کیمرے کے ساتھ ویڈیو بنا لوں گا اور پھر اس کے بعد میں باہر آ جاؤں گا، اور یہ میری آخری شرارت ہوگی، اور اس کے بعد میں تم سے کوئی ضد نہیں کروں گا۔ لہٰذا زین کے بار بار کہنے پر احسن مجبور ہو کر مان گیا، اور زین بنا کسی خوف کے قبر میں اتر گیا اور قبر کے اندر لیٹ گیا۔ پھر احسن نے صلیبی رکھنی شروع کر دی۔ وہ 3 صلیبیں رکھ چکا تھا، اور جب چوتھی اور آخری صلیبی کی باری تھی،
احسن کہنے لگا کہ کیوں نہ میں اس کے اوپر مٹی بھی ڈال دوں تاکہ تم اچھے سے قبر کے ماحول کا اندازہ کر سکو۔ تو زین نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، ڈال دو، تم دوست ہو، تمہیں اجازت ہے۔ احسن نے چوتھی سلیبی اوپر رکھی اور پھر واپس اسی قریبی قبر پر جا کر بیٹھ گیا اور خوف کے مارے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ دوستو، کچھ دیر بعد اس نے زین کو میسج کیا کہ کیا اب میں سلیبے ہٹا دوں، لیکن زین کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے چند منٹ پھر انتظار کیا اور ایک اور میسج کیا، لیکن پھر بھی اس کا جواب نہیں آیا۔ تو اس نے فوراً زین کو کال کی تو اس کا نمبر بند تھا۔ احسن ڈر گیا اور فوراً اس نے قبر کے اوپر سے سلیبے ہٹانا شروع کی، لیکن پھر کیا ہوا، وہ سلیبوں کو اٹھا ہی نہیں پا رہا تھا۔ اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی وہ سلیبوں کو اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ابھی تو زین کے فون پر اس کے گھر والوں کا فون آیا تھا، یعنی یہاں پر سگنل تو کام کر رہے ہیں، لیکن اب فون کام کیوں نہیں کر رہا؟ اور کچھ دیر پہلے ہی اس نے چاروں سلیبے خود اٹھا کر قبر کے اوپر رکھیں، اور اب جب وہ انہیں ہٹانے کے لیے پوری طاقت لگا رہا ہے تو اس کے باوجود بھی ہٹا نہیں پا رہا۔ وہ پوری طرح سے ڈر چکا تھا، اور اتنا ڈر چکا تھا کہ اس کا پورا جسم خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ دوستو، اس نے بھاگ کر تکیہ دار یعنی قبر کھودنے والے کو بلایا اور سارا ماجرا اس کو بتایا۔ تو یہ سن کر تکیہ دار چونک گیا۔ اس نے فوراً احسن کے ساتھ چل کر سلیبے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں مل کر بھی ایک بھی سلیبی اس کی جگہ سے نہیں ہٹا پا رہے تھے۔ دوستو، احسن نے جب یہ دیکھا کہ وہ دونوں ہی زین کو قبر میں سے نہیں نکال سکتے تو وہ رونے لگا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا تھا۔ تکیہ دار نے احسن کے فون سے اس کے بھائی کو کال کی اور فوراً قبرستان بلا لیا۔ اتنے میں ایک نئی قبر راشد کے لیے بنائی، اور جب احسن کا بھائی قبرستان پہنچا تو تکیہ دار نے سارا ماجرا اس کے سامنے رکھا۔ تو احسن کے بھائی نے بھی قبر کھولنے کی کوشش کی، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ چنانچہ اس نے زین کے گھر والوں کو فون کر کے قبرستان بلایا اور اپنے گھر پر بھی اطلاع کر دی کہ معاملہ بگڑ چکا ہے۔ زین کے گھر والوں کو یہ شک تھا کہ احسن نے زین کا قتل کر دیا ہے اور قتل کر کے اس کو بنا کفن کے اسے دفن کر دیا ہے۔ لیکن جب احسن کو ہوش آیا تو اس نے سارا ماجرا سب کے سامنے بیاں کر دیا، اور پھر زین کی قبر کبھی نہ کھل سکی اور وہ موبائل فون کے ساتھ ہی دفن ہو گیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر اس کو بند کر دیا گیا۔ اب احسن خود کو اپنے دوست کا قاتل سمجھنے لگا، اور زین کی یہ بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی کہ یہ میری آخری شرارت ہے اور اس کے بعد میں کوئی ضد نہیں کروں گا۔ یہ بات احسن کے کانوں میں مسلسل گونجنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنا دماغ کھو بیٹھا اور اس کی آگے کی ساری زندگی پاگل خانے کے ایک بند کمرے میں گزری۔ دوستو، اللہ کے دین اور نظام قدرت میں دخل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ قبر کے اندر کے حالات، قبر کے واقعات اور معاملہ صرف وہی جانتا ہے جو اس میں دفن ہوتا ہے، لہٰذا قدرت کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کے پاس یہ معلومات پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔